بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن قاسم اپنی نئی وردی پہن کر اور اپنے من پسند گھوڑے پر سوار ہے کر یعنی چری کے صدر مقام کی جانب چل دیا۔ یہاں اس کی ملاقات سب سے پہلے آغا حسن کے ساتھ ہوئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ سے شکست کھائی تھی۔ قاسم کو اس نوجوان کے چہرے پر عجب سادگی اور خلوص دکھائی دیا۔ قاسم نے بہت جلد اندازہ لگا لیا کہ اس نوجوان کے ساتھ اس کی دوستی ہونے والی ہے۔ آغا حسن قاسم سے عمر میں بڑا تھا اور یعنی کا تجربہ کار سالار تھا۔ اپنے کارناموں اور شجاعت کی وجہ سے وہ ترقی کر کے 10,000 منصب تک پہنچ چکا تھا۔ آغا حسن قاسم کو یعنی چری کے احاطے میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اسے تہوار والے روز سے ہی قاسم بہت پسند آیا تھا۔ اس نے قاسم کو دیکھا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ قاسم بھی فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ یعنی چری کے دونوں سالار آپس میں بغل گیر ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے صدر دفتر کی طرف بڑھنے لگے۔ آغا حسن نے چلتے چلتے میں آپ کے بڑے بھائی طاہر بن حشام کو جانتا ہوں۔ وہ تربیت گاہ میں شمشیر زنی کی کلاس لیتے ہیں تو میں کبھی کبھار اپنے شوق سے ان کا فن دیکھنے جاتا ہوں۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے بھائی جان بھی آپ کو جانتے ہوں گے۔ اچھا ہوا سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس دن اپنے بڑے ماہرانہ وار کیے تھے۔ آپ کی شمشیر نہ ٹوٹی ہوتی تو آپ یقیناً سکندر بیگ کو تھکا کر شکست دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آغا حسن قاسم کی ماہرانہ رائے سن کر حیران رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی تلوار دھوکہ دے گئی تھی، ورنہ وہ ابھی کئی گھنٹے تک لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ قاسم دن بھر آغا حسن کے ساتھ رہا۔ اسے اس کی کمان میں کام کرنے والے 1,000 5 صدی 1 صدی اور 10 سپاہیوں کے سالاروں سے ملوایا گیا۔ یعنی چری کی تمام فوج ایک بہت بڑی کالونی میں مقیم تھی۔ یہ سب لوگ اپنا گھر بار، وطن اور مذہب چھوڑ چکے تھے اور اس وقت اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کیے ہوئے تھے۔ شام کو گھر کی جانب واپس آتے ہوئے قاسم جب آغا حسن سے اجازت لینے لگا تو اسے ایک دم ابو جعفر کا خیال آیا اور پھر اسے یعنی چری میں مبینہ بغاوت کی بات یاد آئی۔ وہ دن بھر کی رفاقت میں جان چکا تھا کہ آغا حسن قابل اعتماد سپاہی ہے، چنانچہ اس نے قدرے رازدارانہ لہجے میں آغا حسن سے دریافت کیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ یعنی چری میں بعض لوگ سلطان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ آغا حسن نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور پھر محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ تنخواہ بڑھانے اور دیگر سہولیات میں اضافے کی ضد کر رہے ہیں۔ جلد ہی قاسم یعنی چری میں ایک محبوب و مقبول سالار بن گیا۔ اب اس کے والدین بھی اودرنا میں اس کے بھائی کے گھر آ چکے تھے۔ روزانہ علی صبح گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی چری کے ماسکر جانا اور پھر شام کے بعد واپس لوٹنا قاسم کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آغا حسن کے پاس رات کے کھانے کے لیے رک جاتا اور دیر سے واپس آتا۔ اسی طرح کی ایک رات قاسم ماسکر سے گھر آنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں زیتون کے چند باغات پڑتے تھے۔ 10ویں رات کا چاند زیتون کے درخت پر چاندنی کی چادر پھیلا چکا تھا۔ قریب ہی پہاڑی پانی کا ایک بڑا سا تالاب تھا جس کے چہار اطراف نرم سبزہ کسی قالین کی طرح بچھا ہوا تھا۔ قاسم تالاب کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ کسی نے کہیں سے تالاب میں کنکر پھینک دیا تھا۔ پانی میں کنکر کا چھینکا پیدا ہوا تو قاسم نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بجلی کی سی تیزی سے اپنی چمکدار شمشیر نیام سے باہر کر لی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈ لیا تو گردن اڑائے بغیر نہیں رکوں گا۔ زمستانی ہوا پتے پتے کو رقص پر مجبور کر رہی تھی۔ چاندنی کی وجہ سے درختوں کے سائے کسی طلسماتی شہر میں گم سم کھڑے سیاہ دیو محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گھوڑے کے سموں کے نیچے کڑکڑاتے ہوئے زیتون کے خشک پتے پورے ماحول میں دیو مالائی رنگ بھر رہے تھے۔ قاسم کے کان کھڑے تھے اور وہ اپنی تمام حسیات کو بیدار کیے کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکلخت اسے گھوڑے کے ہنانانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انار کے چھوٹے درختوں کے عقب سے آ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گھوڑے کو اسی جانب موڑ لیا۔ قریب جانے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک نہیں دو گھوڑے تھے جو ایک بگھی کے آگے جتے ہوئے تھے۔ بگھی کو یہاں ویرانے میں دیکھ کر قاسم کو حیرت ہوئی۔ اس قسم کے رتھ حاضرنا میں طبقات اشرافیہ کی خواتین استعمال کرتی تھیں۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ وہ رتھ کے قریب گیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے یہاں؟ وہ کچھ دیر تک پکارتا رہا۔ جب اسے جواب سنائی نہ دیا تو اس نے رتھ کی پچھلی طرف جا کر عقبی پردے کو تلوار کی نوک سے اٹھا دیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب قاسم مزید محتاط اور مستعد ہو گیا۔
अभी वो सूरत-हाल की नज़ाकत पर गौर ही कर रहा था कि उसे अनार के एक दरख्त के पीछे से एक हिविला सा निकलता दिखाई दिया। कासिम ने आन वाहिद में तलवार म्यान में डाली और घोड़े की ज़ैन से लटकी कमान तान ली जिसमें एक तेज धार तीर पहले से रखा हुआ था। उसने हरकत करती हुए हियोले को हुक्म दिया, खबरदार, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तीर छोड़ दूंगा। हिविला अपनी जगह पर रुक गया और फिर अगले लम्हे एक खूबसूरत नुकरई कहकहा जैतून के बागात में गूंजता चला गया। ये जानकर कासिम के छक्के छूट गए कि वो हिविला किसी औरत का था। कासिम को ऐसे लगा जैसे इसका वास्ता किसी चुड़ैल से पड़ गया हो, लेकिन इसे ज्यादा देर अंतजार न करना पड़ा। औरत का हिविला खुद ही बोल उठा, डर गए? यानी चरी के 5000 सालार साहिब डर गए। ये मारसी की आवाज थी। वो दरख्तों के साए से निकलकर सामने आ गई। कासिम मारसी से मुतालिक कतना कुछ नहीं जानता था। मारसी नर्म कदमों के साथ चलती हुई कासिम के बिल्कुल करीब आ गई। अब वो साफ दिखाई दे रही थी। 10वीं रात की चांदनी इसके शगुफ्ता चेहरे को नूरी शुआओं का गुस्ल दे रही थी। इसकी कटोरे जैसी आंखें किसी नीली झील की तरह झिलमिला रही थीं। वो मुस्कुराती हुई कासिम के सामने आई और इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहने लगी, मोहतरम सालार, मैं इस अंदाज में मिलने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। मैं अगर मजीद देर करती तो ज्यादा तबाही फैलने का अंदेशा था। चुनांचे मैंने यही बेहतर समझा कि इस तरह रास्ते में अब से मिल लिया जाइए। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। मारसी की बात से कासिम चौंका, लेकिन अभी तक वो सर्रा मिलने वाली इस दोशीज़ा पर एतमाद नहीं कर सकता था। उसने मारसी से वही सवाल किया जो उसे करना चाहिए था। अब जो कुछ कहना चाहती हैं वो बाद में कहिएगा, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मारसी ने अपनी घनी और लंबी पलकें उठाकर देखा और होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट को मदूम करते हुए संजीदगी से कहा, मोहतरम सालार, आप मेरी बाबत जानने की बजाय इस अहम राज को गौर से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मारसी ने साथ ही बताना शुरू किया, मोहतरम सालार, आप यकीन कीजिए, सुल्तान मुराद खान सानी का मुंह बोला बेटा सिकंदर बेग दिल से मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि वो ईसाइयों की एक गहरी चाल के तहत जॉर्ज किस्ट्रियट से सिकंदर बेग बना है। सुल्तान ने इसे लाइल्मी में मगरबी सरहदात की जागीर सौंप दी है। आपको यकीनन मालूम होगा कि वो अल्बानिया के आजहानी बादशाह जान किस्ट्रियट का बड़ा बेटा है। वो बाज दूसरे ईसाई जागीरदारों और फौज के बाज सालारों की मदद से बगावत करना चाहता है। वो अल्बानिया को सुल्तान की बाजगुजार छूटिये से आजाद करके सुल्तान से इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि इसके ख्याल में उसके 3 छोटे भाइयों को सुल्तान ने जहर देकर मरवा दिया था। मोहतरम सालार, अब मेरी बात का यकीन कीजिए, इस साजिश में अबू जफर नामी एक शख्स भी शरीक है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मारसी ने इतना कहा और तेज तेज कदम उठाती हुई बग्घी की तरफ बढ़ गई। कासिम अभी तक हैरत के मारे साकित व जामिद खड़ा था। उसने देखा कि दरख्तों की ओट से एक नो उम्र लड़का निकला। इसने कोचवानों जैसा लिबास पहन रखा था। वो लड़का तेजी से बग्घी पर सवार हुआ और घोड़ों को चाबुक रसीद कर दी। कासिम हैरत के झटके से इस वक्त निकला जब मारसी की बग्घी जा चुकी थी।